معمولی سمجھ رہے ہیں. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں آپ کو بعد میں بلنڈر کہتے ہیں, جو مسٹیک جو ہے وہ اینڈ ود دا بلنڈر ہوتا ہے. تو آپ صرف امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے اپنی زندگی میں, اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو مسئلے مسائل ہیں اس کے ساتھ میں نے اور آپ نے کیا کیا اب تک. چھوٹے گناہ کون کون سے ہیں؟ آئی گیو یو لسٹ, جسٹ کریکٹ یور سیلف اینڈ اوور ود دس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ حدیث نبوی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو. یہ چھوٹے گناہ ہیں آپ کے. آپ زن و گمان کی پیداوار رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں اور آپ اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے خیالات آپ کے قابو میں نہیں ہوتے ہیں. آپ کسی شخصیت کے بارے میں بھی گمان کر رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کے بارے میں غلط سوچ بھی رکھتے ہیں, آپ بدگمانی برے پکچر بھی اپنے مائنڈ میں بنا لیتے ہیں کسی کے بارے میں, فواہش کی طرف بھی نکل جاتے ہیں. تو گمانی سے اجتناب کریں, بدگمانی سے بچو. اس لیے بدگمانی زیادہ تر جھوٹی ہوتی ہے. عیبوں کی ٹو نہ لگاؤ, تجسس. میں اور آپ ساری زندگی لوگوں کے عیبوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ فلانے نے ایسا کیا, فلانے نے ایسا. آفس پالیٹکس, گھر کی خاندان کے اندر ہمارے یہاں لیڈیز ایک دوسرے کے عیب دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور اگر آپ اور اسے معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں, ریگولر روٹین ہے, آدھے گھنٹے ہم ٹیلی فون کے اوپر ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں. لالچ امپورٹنٹ, ایک چھوٹی سی چیز ہے, اگر آپ اس کو اگنور نہیں کریں گے یہ بڑا یہ لالچ آپ کو بڑھ کر آپ کو اس مقام تک لے جائے گی, چوری سے لے کے تمام مقام کرائیں گی. اس لیے نفرت ہو گئی, غیبت ہو گئی, مذاق اڑانا ہو گیا, لوز ٹاک ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہی لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے حسد اور نہ ہی ایک دوسرے سے دشمنی کرو اور نہ ہی قطع تعلق رہو. اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ, جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان بھائی ہیں. تو دیکھیے بدگمانی سے بچو. بدگمانی جھوٹی ہوتی ہیں. عیبوں کی ٹو نہ لگاؤ کہ فلانا کہاں سے کھا رہا ہے, کہاں سے کما رہا ہے, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اپنے گھر کے اوپر توجہ دیں, اپنی توبہ پہ توجہ دیں. لوگوں کے حالات میں جاسوسی نہ کریں, کیونکہ آپ گمان کرتے ہیں, تجسس کرتے ہیں تو پھر غیبت ہوتی ہے. جب آپ غیبت کرتے ہیں تو قرآن مجید میں لکھا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. آپ لوز ٹاک کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لکل عبادی یقول التی ہی احسن, کہہ دے میرے بندوں سے کہ ایسی بات کرے جو احسن ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم, بے تک شیطان آپس میں دشمنی اور فساد ڈالنے کے لیے ینزغ ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبین, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو یہ وہ چیزیں جس کو اہمیت نہیں دیتے. میں اور آپ لوز ٹاک کر دیتے ہیں, لوگوں کے منہ پہ ان کو تانے دے دیتے ہیں, لوگوں سے آپ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں, پیٹ نیمز دے دیتے ہیں, برے القاب سے مت پکارو, گالی گلوچ ہے. تو یہ وہ چیزیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے, مگر یہ جمع ہو کہ جب کمپائل ہو جاتی ہے تو آپ تجسس سے پھر گمان پہ آتے ہیں. گمان کے بعد آپ لوگوں کی ٹول لگاتے ہو, لوگوں کے بعد پھر غیبت کرتے ہو. تو آپ کی جو کلچر ہے, آپ کا معاشرہ ہے, کم از کم آپ کا گھر تو سیف ہو جائے گا. تو یہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں اور آپ جس کو اہمیت نہیں دیتے. تو ہمیں اس سے بھی توبہ کرنی ہے. ہمیں جیسے بے پردگی ہے, ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا اٹھایا رکھ دیا, سیریس نہیں لیا اللہ کی بات کو, ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. ہم ان چیزوں کو فوکس کریں, خاص طور پر 2-4 چیزوں احسان کریں. ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا یار ایسا کون سا عمل کریں جو سب سے زیادہ افضل ہے, تو میں نے ان سے کہا احسان کرو. بھائی تمام چیزیں آ گئیں, اور کیا عمل کریں؟ صبر کریں. تو آپ یہ تمام چیزیں دیکھیے, صبر کریں گے کنٹرول میں ہوگا, احسان کریں گے کسی سے توقع ہی نہیں ہوگی. تو اللہ کے حساب سے مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, اصلاح کرنی چاہیے, تاکہ آپ کے گھر کے اندر سکون ہوگا تو شہر میں ہوگا تو ملک میں ہوگا. انٹرنیشنل لیول تو سکون اللہ دینے والا ہے, وہ تو بات کی بات ہے. بٹ اسٹارٹ فرام دا ہاؤس, بگن فرام دا ہاؤس. دیکھیے ایک اور ورڈ قرآن میں یوز ہوا ہے, غفور الرحیم. آپ نے توبہ دیکھا, استغفار دیکھا, تواب الرحیم دیکھا, اور آپ دیکھ رہے ہیں اب غفور الرحیم. اب تک ہم نے جو یعنی پلٹنا, توبہ, استغفار, معافی, اللہ کی صرف تواب الرحیم دیکھی, یونیورسل گناہ دیکھے کہ کیسے ہوتے ہیں, اس سے توبہ کرنے کا عہد کیا, اللہ سے کمٹمنٹ کیا کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے. آئیے ورڈ غفور الرحیم پہ تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں ورڈ غفور الرحیم 65 جگہ پر ہے. کتنی در 65. قرآن مجید میں سورہ مائدہ 5 اس کی 74 آیت دیکھیے.
جو اب تک ہم نے بات کی تھی جس میں تواب الرحیم تک بات پہنچی تھی، ناؤ وی ٹاکنگ اباؤٹ غفور الرحیم. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا یہ لوگ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ لوگ اب بھی اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اللہ سے معافی نہیں چاہیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اب صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ ہمارے لیے تواب الرحیم کے بعد غفور الرحیم کیسے ہوتا ہے. جسٹ لٹل بٹ. سورہ تحریم 66 اس کی 8 آیت دیکھیے. اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ سے مغفرت نہیں چاہیں گے کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ تحریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ غفور الرحیم ہے کہ نہیں ہمارے لیے؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ سے، سچی توبہ کرو. اب دیکھیں سچی توبہ وہی بات ہے، توبہ قبول ہو جائے گی اگر سچی کرو گے. اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہتا ہے زندگی میں کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، who want to know؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اللہ آپ کے دنیا میں گناہ معاف کر دے، اینڈ دس از دا فارمولا، اور جس پر غفور الرحیم ہے اس کو دنیا میں اتنا علم ضرور دے گا کہ اس کے گناہ معاف ہوئے. وہ کا کرائٹیریا کیا ہے وہ میں آپ کو آیت سے بیان کرتا ہوں. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ نے ہمارے گناہ معاف کیے نہیں کیے؟ یہ دیکھیے، پھر دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ